عبادت میں بھی ہر وہ چیز جو عبادت کے زمرے میں آتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو۔ جو چیز جو بات عبادت کے قبیل سے ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا جب ان کے پیچھے سفر کر رہے تھے کہ معاذ اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔ یہ کیوں حق ہے؟ کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مدبر کائنات ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن میں بار بار یہی دلیل پیش کی کہ تم جن باطل معبودوں کو پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ خالق کی بندگی کرے۔ لہذا پورے قرآن میں جو سب سے پہلا حکم ہے بندگی کا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع، وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ کی ہدایت کو ہدی للمتقین، جو اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے، اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا مان لیا یہ متقین ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مانا، یہ کافر ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے منہ سے کہا، زبان سے کہا ہم نے مان لیا، وما هم بمؤمنین، حقیقت میں مومن نہیں، کہا یہ کہ مان لیا، حقیقت میں نہیں مانا، یہ منافق۔ اور منافقوں کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے۔ یہ 3 گروہ بتا کے پھر اللہ کریم نے پہلا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اپنے پالنے والے رب جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جو مدبر کائنات بھی ہے، کائنات کا انتظام چلاتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر مرحلے پہ ایک ایک چیز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا۔ کیوں بندگی کریں اس کی؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ دلیل ہے۔ خالق ہونا یہ دلیل ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ جو کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔